ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے عام فہم یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، بچیوں کے اور سم ٹائمز بچوں کے بھی رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، اور اس میں بھی کوئی بندش والا معاملہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے ابھی پہلے ذکر کیا بانجھ پن کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو بھی رشتہ اچھا نہیں مل رہا یا کوئی جوڑ نہیں اس طرح سے ہو رہا، اس کے لیے بھی بتائیے گا۔ اس وقت ہماری مہنگائی اور رشتوں کی بنیادی وجہ خواہشات ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، مجھے ایک بندہ دکھا دے جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہو۔ پھر بادشاہوں کو برا بھلا کہنا، حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین مشغلہ بادشاہوں کو، یعنی حکمرانوں کو برا بھلا کہنا ہے۔ خواہشات بڑھ رہی ہیں، اس نے اتنے کا سوٹ پہنا، میں نے اتنے کا پہنا تھا، اس نے اس برانڈ کا، میں نے اس برانڈ کا۔ اسی طرح رشتوں کے معاملات میں کہ میری بیٹی تو ایسی ہے، ان کا بیٹا ایسا ہے، یا پھر کسی کا رشتہ دیکھنے میں جاتے باقاعدہ انچی ٹیپ لے کے جاتے ہیں، اس کی کمر ناپتے، میرے پاس کیس ہے، اس کا قد ناپتے۔ خواہشات جس کی وجہ سے رشتوں کی رکاوٹ ہے، اور بہت زیادہ رکاوٹ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور ڈیمانڈیں، بالکل ڈیمانڈیں، تعلیم، رنگ، قد، سارا کہ ہم نے اس قوم سے باہر کرنا ہی نہیں ہے، اس ہمارا تو رواج ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، میں ہر چیز کو جادو جنات بیان کروں، اور زندگی کے یہ رویے کہاں جائیں گے؟ پھر یہ حقائق کو میں کیوں چھوڑوں؟ یہ حقائق کہاں جائیں گے؟ سارا کچھ اس کے کھاتے میں تو نہیں ڈال دینا نا۔ اگلی بات یہ ہے، رشتوں کے لیے اگر رکاوٹ بھی ہے تو یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے، اول آخر درود پاک ایک بار، اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھیں۔ حتیٰ کہ میں تو ان حضرات سے بھی کہوں گا جن کے بچے اولاد چھوٹے ہیں، وہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ رشتوں میں اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اور اسی وظیفے کو، یا لطیف و یا ودود کو، سارا دن بہت کھلا بہت کھلا بہت کھلا، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھے۔ رشتوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لے، یا واحد ہو، اے اللہ میں اکیلا نہیں، تجھے اکیلا رہنا زیبا ہے، تو واحد ہے، مجھے واحد نہ رکھ، یا میری بیٹی کو واحد نہ رکھ، یا میرے بیٹے کو واحد، یعنی رشتہ، یا واحد ہو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، نہیں عصر کے بعد، یہ ہر نماز کے بعد کا بھی عمل ہے، لیکن آج کی نشست میں عصر کے بعد بتاؤں گا، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ناخلف اولاد کے لیے کہنا نہیں مان رہی، اور اس میں بھی مجھے اتنا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ آپ روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزیں بھی ساتھ اس کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا چیز ہے۔ اسی حوالے سے میں جب اولاد کا آپ سے پوچھوں گا کہ ہم شکوہ یہ ہے جی بوڑھے ماں باپ کو آپ نے اب اولڈ ہومز کے اندر بھیجنا شروع کر دیا، آپ ان کو وقت نہیں دے رہے، آپ ان کے ساتھ مل نہیں رہے، اور اولاد آپ کا کہنا نہیں مان رہی، اسی چیز کے اندر جو بچے ہیں وہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، جو جوان ہیں وہ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ضرور فرمائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کے پاس ایک بوڑھا ہانپتا کانپتا آیا، اس کے ساتھ ایک جوان تھا، وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ کہتے ہیں مال میرا ہے، حکومت میری ہے، گھر پہ سب کچھ میرا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، اور مجھے بہت بے عزت کرتا ہے، اور میرے ساتھ بہت بے اکرامی کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت عمر کا ہاتھ درے کی طرف جا رہا تھا، جوان کہنے لگا امیر المومنین کچھ میری درخواست بھی سن لیں، میرے والد سے پوچھیں کہ اس نے شادی کے لیے کیا شرطیں رکھی تھی۔ مسلمان عیسائی جو ہے وہ مال کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، یہودی مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، مومن اخلاق کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، صفات کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ میرے والد سے پوچھیں اس نے میری ماں سے کس بنیاد پہ شادی کی تھی، ایک سوال۔ دوسرا، میرے والد سے پوچھیں اس نے کس مشکوک مال سے مجھے زندگی میں پرورش دی تھی۔ اللہ، 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا، اس والد سے پوچھیں کیا اس نے مجھے تربیت کی تھی میری، دوسرے لفظوں میں اس کے پاس میرے لیے وقت تھا یا اپنے دوستوں یاروں کے لیے وقت تھا۔ جب تینوں سوال کیے تو وہ بوڑھا جھوٹا پڑ گیا۔ عمر امیر المومنین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا درہ تیری بوڑھی ہڈیوں پہ نہیں چل سکتا، میرا درہ نہیں چل سکتا۔ یہ 3 سوال اولاد کے لیے آج بھی ویسے ہیں۔ ہمارے پاس اس منع کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے، نسلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، صفات سینے سے منتقل ہوتی ہیں، کتابوں سے منتقل نہیں ہوتی۔ صفات، اس کے لیے پہلے آپ نے آپ کی یاریاں، دوستیاں،
بہت چھوڑنی پڑے گی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے والد کے دوست تھے, وہ رات کو 2 بجے آتے تھے, اب میرے دوست ہیں, اب میرا بیٹا بھی رات کو 2 بجے آتا ہے. میں نے کہا زندگی یہ نہیں ہے, پہلے اپنی قربانیاں دینی پڑیں گی. ایک وظیفہ ہے میرے پاس, یا مانے ہو یا صبور ہو, یا مانے ہو یا صبور یا صبور ہو. صبور. نہ خلف اولاد, نہ فرمان اولاد, یا کسی سے کوئی عادت بد علت ہم، چھڑوانا چاہتے ہیں, یہ وظیفہ زبردست ہے. کسی بھی رشتے سے یا صرف اولاد سے؟ کسی سے بھی رشتے.